اللہ الرحمن الرحیم فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا، اے پروردگار ذرا ہمارے سفروں کے اندر جو ہے وہ ذرا لمبائی پیدا کر دے، دوری پیدا کر دے، وظلموا انفسہم، اور انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، فجعلناہم احادیث، تو اب ہم نے انہیں صرف کہانیاں بنا دیا، اب ان کی کہانیاں رہ گئی ہیں، ان کی تاریخ کے اندر داستانیں رہ گئی ہیں، اب ان کا کوئی نام و نشان نہیں رہا۔ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، اور ہم نے ان کو ریزہ ریزہ کر دیا، ختم کر دیا، منتشر کر دیا۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، اور یقیناً ابلیس نے ان کے بارے میں اپنے اس گمان کو سچا کر دکھایا۔ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، تو ان سب نے ہی پیروی کی اس ابلیس کی سوائے تھوڑا سا ایک جماعت اہل ایمان کی۔ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِّن سُلطان، لیکن اس ابلیس کو ان پر کوئی اختیار حاصل نہیں تھا۔ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ، یہ تو ہم نے جو اس کو مہلت دے رکھی ہے کہ وہ ورغلائے، دھوکہ دے، سبز باغ دکھائے، وہ بھی اس لیے تاکہ ہم دیکھ لیں، واضح ہو جائے کون ہے کہ جو آخرت پر یقین رکھتا ہے، ممن ہوا منہا فی شک، ان سے علیحدہ کر لیں ہم ان کو کہ جو آخرت کے بارے میں شک میں مبتلا ہے۔ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، اور یقیناً آپ کا پروردگار جو ہے وہ ہر چیز پر نگران اور نگہبان ہے۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ۔ اے نبی ان مشرکین سے کہیے کہ پکارو جن کو بھی تم نے گمان کیا ہے کہ وہ اللہ کے سوا تمہارے مددگار ہیں یا تمہارے اولیاء ہیں یا تمہارے دیوی ہیں یا دیوتا ہیں۔ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، انہیں کوئی اختیار حاصل نہیں ہے ایک ذرے کے ہم وزن بھی، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں۔ ما لہم فیہما من شرک، ان کا کوئی شرک جو ہے، ان کا کوئی ساجھا نہیں ہے، کوئی شریکہ نہیں ہے زمین اور آسمان کے معاملے میں اللہ کے ساتھ۔ وما لہم فیہما من شرک وما لہ منہم من ظہیر، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اس کا مددگار ہو۔ ولا تنفع الشفاعۃ عندہ، اور اس کے ہاں شفاعت جو ہے مفید نہیں ہوگی، الا لمن اذن لہ، مگر اسی کے حق میں جس کے لیے کہ اجازت دی گئی ہو۔ حتی اذا فزع عن قلوبہم، جب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کوئی حکم بھیجتا ہے تو اس اللہ تعالیٰ کی عظمت کی وجہ سے اور جلالت کی وجہ سے ان کے اوپر بھی ایک طرح کی دہشت طاری ہو جاتی ہے۔ پھر جب وہ دہشت ان کے دلوں سے ہٹتی ہے، قالوا ماذا قال ربکم، تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں آپ کے رب نے کیا فرمایا، کیا حکم ہے، کیا نئی بات آئی ہے۔ قالوا الحق، وہ کہتے ہیں جو کچھ فرمایا وہ حق ہے۔ وہو العلی الکبیر، اور وہ بہت بلند و بالا ہے، فرشتوں کا بھی معاملہ یہ ہے اس کے ساتھ، اور الکبیر ہے، بہت بڑا ہے۔ قل من یرزقکم من السماوات والارض، ان سے پوچھئے کہ کون ہے جو تمہیں رزق پہنچاتا ہے آسمانوں سے اور زمین سے۔ قل اللہ، کہیے کہ اللہ۔ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اور یا ہم اور یا آپ لوگ یا تو ہدایت پر ہیں یا کھلی گمراہی میں ہیں۔ قُل لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا، ان سے کہہ دیجئے کہ تم سے سوال نہیں کیا جائے گا ہمارے جرائم کے بارے میں، وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور ہم سے نہیں پوچھا جائے گا اس سے کہ جو آپ کر رہے ہیں۔ یہاں پر خاص طور پہ جرم کا لفظ نہیں لائے، یہ تاکہ یہ کہ ان کے اندر وہ عصبیت جو ہے بڑھ کے نہ، کچھ سوچنے کے لیے اگر کسی شخص میں کوئی آمادگی ہے تو وہ غور کرے۔ قل یجمع بیننا ربنا ثم یفتح بیننا بالحق، کہہ دیجئے کہ ہمیں جمع کرے گا ہمارا رب ایک دن اور پھر فیصلہ کر دے گا ہمارے مابین حق کے ساتھ۔ وہو الفتاح العلیم، اور یقیناً وہی ہے فیصلہ کر دینے والا، اور فیصلہ بھی ہوگا بالبناء علم، جو سب کچھ جاننے والا ہے۔ قل ارونی الذین الحقتم بہ شرکاء کلا، کہیے ان سے ذرا دکھاؤ مجھے کون ہے وہ لوگ کہ جن کو تم نے ملا دیا ہے اللہ کے ساتھ شریک کی حیثیت سے، کوئی نہیں۔ بل هو اللہ العزیز الحکیم، تو ایک ہی اللہ ہے، خود العزیز ہے، اپنی ذات میں العزیز ہے، اس کی قدرت کسی اور کے بل پر قائم نہیں ہے، کسی اور کے سہارے پر نہیں ہے، کسی اور کی مدد کا وہ محتاج نہیں ہے، بلکہ وہ تو العزیز ہے اپنی ذات میں خود، اور الحکیم ہے کمال حکمت والا۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اور اے نبی ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر تمام نوع انسانی کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور پھر وہ پوچھتے ہیں، یہی سوال کرتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ پورا، عذاب کا یا قیامت کا۔ قُل لَكُم مِّيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةٌ وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ، کہہ دیجئے تمہارے لیے ایک وعدے کا وقت مقرر ہے، ایک وعدے کا دن طے ہے اللہ کے ہاں، اس سے نہ تو تم آگے جا سکو گے اور نہ پیچھے ہو سکو گے۔
وقال الذین کفروا لن نؤمن بہذا القرآن ولا بالذی بین یدیہ، اور کہا ان کافروں نے کہ ہم ہرگز نہیں ایمان لائیں گے نہ اس قرآن پر نہ اس پر جو اس کے سامنے موجود ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، اور کاش کہ تم دیکھتے جب یہ ظالم کھڑے کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے، يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلَ، اب یہ ایک دوسرے کے اوپر الزام ڈالیں گے، وہ ان کے اوپر ڈالے گا، وہ ان پر ڈالے گا۔ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، تو جو لوگ پسماندہ تھے، دبے ہوئے تھے، کمزور تھے، وہ اپنے مستکبرین سے کہیں گے، اپنے چودھریوں سے، سرداروں سے، لولا انتم لکنا مومنین، اگر آپ لوگ نہ ہوتے تو ہم ایمان لے آئے ہوتے۔ قال الذین استکبروا للذین استضعفوا، اب جواباً کہیں گے وہ مستکبرین ان کمزوروں سے، نحن صددناکم عن الہدی، کیا ہم نے روکا تھا تمہیں ہدایت سے، بعد اذ جاءکم، جبکہ وہ تمہارے پاس آ گئی تھی، بل کنتم مجرمین، تم خود ہی مجرم تھے، تمہارے اندر ہی خباثت موجود تھی۔ وقال الذین استضعفوا للذین استکبروا، اور پھر جواب دیں گے وہ لوگ کہ جو دبے ہوئے تھے، جو پیچھے چلنے والے تھے، پسماندہ تھے، ان لوگوں سے جو مستکبرین تھے، بل مکر اللیل والنہار، بل تمہاری تو دن رات کی جو تھی یہی سازش تھی، یہی پروپیگنڈا تم کرتے تھے، اسی طرح کی کوششیں کرتے تھے، استامروننا، تم تو ہمیں حکم دیتے تھے ان نکفر باللہ ونجعل لہ اندادا، کہ ہم اللہ کا کفر کریں اور ہم اس کے مد مقابل قرار دے دیں۔ وَأَسْرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور پھر وہ اپنی ندامت کو چھپانے کی کوشش کریں گے جب کہ وہ عذاب کو دیکھ لیں گے۔ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِهِمْ، اور ہم نے ان کی گردنوں کے اندر طوق ڈال دیے ہیں، الَّذِينَ كَفَرُوا، ان منکروں کے، هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور انہیں بدلہ ملے گا اور مل رہا، بدلے میں وہی پائیں گے جو عمل کے انہوں نے کیے تھے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا، اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بھی بستی اور کسی شہر میں کوئی ڈرانے والا، خبردار کرنے والا، مگر یہ کہ وہاں کے جو آسودہ حال لوگ تھے، جو دولت مند لوگ تھے، انہوں نے کہا اِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ، جو چیز آپ دے کر بھیجے گئے ہیں ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا، ان کا کہ ہمارے ہاں، ہمارے پاس کثرت کے ساتھ مال ہے، اولاد ہے۔ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ، اگر اللہ نے ہمیں مال دیا ہے، اولاد دی ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اللہ ہمیں پسند کرتا ہے، اللہ کے ہم منظور نظر ہیں، تبھی تو ہے، لہذا اب ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار اس دنیا کے رزق کو تو جس کے لیے چاہتا ہے پھیلا دیتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کو دولت دی ہوئی ہو وہ اللہ کا پیارا ہی ہو، اللہ کا منظور نظر ہو، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے کہ اس چیز کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے کہ کون اللہ کا منظور نظر ہے، کون اللہ کا مقرب بارگاہ ہے۔ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَىٰ، اور یہ دیکھو تمہارے اموال اور اولاد وہ چیزیں نہیں ہیں جن کے ذریعے سے کہ تم ہمارا قرب حاصل کر سکو، إِلَّا مَنْ آمَنَ، ہمارا قرب حاصل کرنے والے تو وہ لوگ ہیں جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ، ان کو ملے گا دگنا بدلہ، دگنی جزا، بما عملوا وهم فی الغرفات آمنون، ان کے اعمال کا دگنا انہیں جزا ملے گی، اور وہ اونچے جھروکوں کے اندر جو ہیں اور بالا خانوں کے اندر امن سے رہیں گے۔ والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین، اور وہ لوگ جو بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں ہماری آیات کو شکست دینے کی، آیات کو ناکام بنانے کی۔ یہ آیات تو آ رہی ہیں کہ ایمان ان کے ذریعے سے پھیلے اور لوگ جو ہیں وہ اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آئیں، لیکن جو لوگ اس عمل کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، اولئک فی العذاب محضرون، یہ وہ لوگ ہیں جو عذاب میں جو پکڑے جائیں گے اور عذاب میں لا کر حاضر کر دیے جائیں گے۔ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، پھر کہیے یہی بات کہ میرا رب جو ہے اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، وَيَقْدِرُ لَهُ، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے یا ناپ تول کر دینے لگتا ہے۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اور جو بھی کچھ تم خرچ کرتے ہو اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، وہ تمہیں لوٹا دیتا ہے۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور یقیناً وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن کہ وہ جمع کرے گا ان سب کو، ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ، اور پھر کہے گا فرشتوں سے، أَهَٰؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، کیا یہ لوگ آپ لوگوں کو پوجتے رہے ہیں؟ آپ کو میری بیٹیاں قرار دیا تھا اور آپ کو پوجتے تھے۔ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمْ، وہ کہیں گے اللہ تیری ذات پاک ہے اور تو ہمارا ولی ہے، ان سے ہمارا کوئی سروکار نہیں، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہمارا تعلق تیری ذات سے ہے، تو ہمارا ولی ہے، ہمارا آقا ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا پشت پناہ ہے۔ بل کانوا یعبدون الجن، اصل میں تو یہ جنوں کی عبادت کرتے تھے، یہ اپنے خیال میں فرشتوں کی کر رہے تھے، حقیقت میں جنات کے ساتھ ان کا رابطہ تھا۔
اور انہیں وہ مغالطہ تھا کہ وہ فرشتوں کے نام انہوں نے لے لیے، بل کانوا یعبدون الجن اکثرهم بہم مومنون، ان کی اکثریت جو ہے وہ جنات پر ایمان رکھتی تھی۔ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، تو آج کے دن تم میں سے کوئی کسی دوسرے کے لیے نہ کسی نفع کا اختیار رکھتا ہے اور نہ کسی ضرر کا۔ وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا الْعَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ، اور ہم کہیں گے ان ظالموں سے، کافروں اور مشرکوں سے، اب چکھو آگ کے عذاب کا مزہ جس کو کہ تم جھٹلایا کرتے تھے۔